آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 88۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 85واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ قبل از اسلام جزیرہ عرب میں آزاد ریاستیں، حصہ سوم۔ مملکت سبا کی اخلاقی حالت۔ اپنے خالق حقیقی سے ان کی عبودیت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ متعدد باطل معبودوں کی پرستش میں اپنا قیمتی وقت بھی برباد کیا کرتے اور اپنے شرف انسانیت کے قبا کی دھجیاں بھی بکھیرا کرتے۔ پھر دولت کی فراوانی نے تمام اخلاقی بندشوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے شہر اور ان کی آبادیاں فسق و فجور کا مرکز بن کر رہ گئیں۔ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اہل خانہ میں باہمی فسق و فجور کا بازار گرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا عام رواج تھا۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ یہ لوگ عام طور پر کھجوروں سے شراب کشید کیا کرتے تھے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ سبا کی مملکت کو جنگ و جدل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی ساری مساعی اور کوششیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں اور اس کے دائرہ کار کو وسیع سے وسیع تر کرنے میں صرف ہو رہی تھیں۔ لیکن المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے مصنف ڈاکٹر جواد علی نے متعدد مقامات پر ان کی جنگی مارکارائیوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض جنگیں تو ایسی تباہ کن نوعیت کی تھیں جن میں مقتولین کی تعداد نصف لاکھ سے بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے جا بجا اس امر کی تصدیق کی ہے کہ اہل سبا نے گرد و نواح کی حکومتوں پر حملے کر کے ان کو فتح کیا۔ بہرحال اس میں کلام نہیں کہ ان کا محبوب ترین پیشہ تجارت تھا۔ وہ نہ صرف اپنے ملک کی پیداوار کو مشرق سے مغربی ممالک کی طرف لے جاتے بلکہ ہندوستان کی مصنوعات اور مشرق بعید کے گرم مسالہ جات کو بھی یمن سے مغربی ممالک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ ان کا ایک تجارتی بحری بیڑا بھی تھا جس میں وہ اپنی مصنوعات لاد کر ان مغربی ممالک میں پہنچاتے تھے۔ خصوصاً مصری ہیکلوں میں جلانے کے لیے بخور کی بہت بڑی مقدار یہ لوگ اپنے بحری بیڑے کے ذریعے وہاں پہنچایا کرتے اور گراں قیمت پر اس کو وہاں فروخت کرتے۔ بحری سفر چونکہ خطرناک تھا، بسا اوقات طوفان کی وجہ سے کئی کشتیاں سامان سمیت غرق ہو جاتی تھیں۔ نیز برسات کے موسم میں بحر احمر میں کشتی رانی ممکن نہ رہتی تو بحری بیڑے کے ذریعے سامان تجارت ادھر سے ادھر لے جانے کا یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ اس لیے انہوں نے خشکی کا بھی ایک راستہ تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعے وہ 12 مہینے اپنی تجارت کو جاری رکھتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ بحر احمر کے مشرقی کنارے باب المندب سے شروع ہوتی اور مصر کے ساحل کے وسط تک وادی اللحمامات تک چلی جاتی۔ انہوں نے ایک اور تجارتی شاہراہ بھی دریافت کر لی تھی جس کے ذریعے قافلے جو یمن سے شام کی طرف جاتے وہ مکے اور بطرہ سے گزرتے ہوئے 2 حصوں میں بٹ جاتے۔ ایک شاہراہ مصر کی طرف اور دوسری سڑک شام کی طرف لے جاتی۔ جو شاہراہ شام کی طرف جاتی وہ غزہ پر جا کر ختم ہو جاتی اور انہوں نے اس شہرہ کے آس پاس کئی تجارتی نو آبادیاں قائم کر لی تھیں جن کے ذریعے وہ عرب کے درمیانی علاقوں کو سامان تجارت پہنچاتے اور ان سے نفع کثیر حاصل کرتے۔ ان کی مملکت کے 2 مشہور دور ہیں۔ پہلا دور 950 قبل مسیح سے شروع ہو کر 650 قبل مسیح تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت سبا کے حکمران کو مقرب سبا کہا جاتا تھا۔ اس کے دور کے بادشاہوں کی تعداد جو مختلف کتبوں سے معلوم ہوتی ہے وہ 17 ہے۔ اس دور میں ان کا دارالسلطنت سرواح تھا جو معارب سے مغرب کی طرف 1 دن کی مسافت پر ہے۔ آج کل یہ کھنڈرات کا ڈھیر ہے۔ ان کے دوسرے دور کا آغاز 650 سے اور اختتام 115 قبل مسیح میں ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے حکمران کو ملک سبا کہا جاتا۔ ان کا دارالحکومت معارب تھا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ سبا اور معارب دونوں ایک شہر کے نام ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ سبا اس علاقے کا نام تھا اور جو لوگ اس میں آباد تھے وہ اس نام سے موسوم تھے اور ان کا دارالحکومت معارب تھا جس کو نریابہ بھی کہا جاتا ہے۔ معارب جوف اسفل سے جنوب کی طرف 30 میل کے فاصلے پر اور صنعاء سے شمال کی طرف 55 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میبوہر سیاح نے سن 1772 عیسوی میں اس کی سیاحت کی اور اس نے کہا کہ یہ اب چند کھنڈرات کا نام ہے سوائے ایک چھوٹے سے شہر کے جو ایک ٹیلے پر نیا آباد کیا گیا ہے۔ کھنڈرات میں سنگ مرمر کے بے شمار ستون پائے گئے ہیں۔ یہ سد معارف سے 2-3 گھنٹے کی مسافت پر مغرب کی جانب واقع ہے۔
اور اس ڈیم کے جو آثار باقی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بڑی مہارت اور فن ہندسہ میں حد درجہ کے کمال سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر جنوب مغرب کی طرف نظر دوڑائی جائے تو بڑے بڑے اونچے کھنڈرات نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ اس مقام پر وہ مشہور عالم ڈیم تھا جو مملکت سبا کے ماہرین نے اپنے ملک کو سیراب کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ یمن ایک پہاڑی علاقہ ہے جس میں کوئی دریا نہیں، البتہ جنوبی سمندر سے اٹھنے والے بادل یہاں آ کر برستے ہیں۔ اس زمانے میں برسات کے موسم میں جو فصلیں ہوتی وہ تو بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی، لیکن فالتو پانی وادیوں اور گھاٹیوں کے نالوں میں بہہ کر سمندر میں جا گرتا اور ضائع ہو جاتا۔ سال کا بقیہ حصہ وہاں کے کھیت اور باغات ایک ایک بوند پانی کے لیے ترستے رہتے۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے یہ ڈیم تعمیر کیا۔ بعض نے اس کی تعمیر کو دوسرے بادشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کو کس بادشاہ کے عہد میں تعمیر کیا گیا، لیکن علم ہندسہ کے جن ماہرین نے اس کو تعمیر کیا، آج بھی ان کی مہارت اور ان کے عالی ظرفی کو خراج تحسین پیش کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ یمن کے پہاڑی سلسلے میں ایک ایسی وادی منتخب کی گئی جس کا پتھر گرینیٹ قسم کا تھا۔ اس کے سامنے گرینیٹ کے پتھروں کا ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا گیا اور اس میں پانی نکلنے کے اوپر نیچے 3 راستے بنائے گئے۔ اس کے بالکل سامنے بہت بڑا وسیع و عریض تالاب تعمیر کیا گیا۔ جب بارشیں برستی اور وادیوں میں پہاڑوں کی ڈھلوانوں سے پانی بہہ کر اس ڈیم میں جمع ہو جاتا اور وہ ڈیم بھر جاتا تو سب سے اوپر پانی نکلنے کے جو راستے تھے ان کو کھول دیا جاتا۔ وہاں سے پانی گر کر اس حوض میں جمع ہو جاتا۔ اس حوض سے 12 نہریں نکالی گئی تھیں جو یمن کے وسیع و عریض علاقوں کو سیراب کرتی تھی۔ جب پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو پانی کے اخراج کے درمیانی راستے کو کھول دیا جاتا، اور اگر اس سے بھی پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو سب سے نیچے والے راستوں کو کھول دیا جاتا۔ اس طرح آج سے کئی ہزار سال قبل یمن کے ماہر انجینئرز نے وہ کارنامہ انجام دیا جسے دیکھ کر آج کے ترقی یافتہ دور کے انجینئرز بھی انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ اس ڈیم کی برکت سے سال بھر زراعت کے لیے پانی فراوانی سے دستیاب ہونے لگا۔ ساری زمین میں سرسبز و شاداب کھیت لہلہانے لگے۔ باغات پر وہ جو بنایا کہ دیکھ کر زبان بے ساختہ سبحان اللہ کا ورد کرنے لگتی۔ باغات کا یہ سلسلہ میلوں تک چلا جاتا تھا۔ اس سبز زرعی انقلاب نے یمن کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ حکومت تجارت میں بھی بہت دلچسپی لیتی تھی۔ زرعی انقلاب نے ان کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے خود کفیل بنا دیا۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کی شادابی اور اس کے باشندوں کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا ہے: لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، یعنی در حقیقت قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی۔ وہ 2 باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ ان سے ارشاد ہوا: تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لایا کرو۔ تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ یعرب کے بعد اس کا بیٹا یسجب اس کا جانشی بنا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد شمس تخت کا وارث بنا۔ یہی سبا کے لقب سے ملقب ہے کیونکہ اس نے اپنی جنگی مہمات میں بہت سے لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے معارف کے مقام پر یہ ڈیم تعمیر کیا تھا، جس کے بارے میں ابھی آپ جان چکے ہیں۔ جب سبا نے انتقال کیا تو اس کی اولاد میں سے 2 لڑکوں نے بہت شہرت پائی، حمیر اور کہلان۔ حمیر مملکت حمیر کا بانی اول ہے۔ مرور وقت کے ساتھ ساتھ خاندان سبا کے فرما رواؤں میں وہ اولو العزمی، بالغ نظری اور دور اندیشی رفتہ رفتہ مفقود ہوتی گئی۔ وہ اپنے اپنے عشرت قدوں میں یوں محو ہو گئے کہ اس ڈیم کی مرمت اور حفاظت کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ آہستہ آہستہ اس میں ذوف پیدا ہوتا گیا۔ لوگ بھی دولت و ثروت کی کثرت کے باعث یاد الہی سے غافل ہوتے چلے گئے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں یوں مگن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بجائے وہ کئی خداؤں کو پوجنے لگے۔ شمس و قمر کے خالق کے بجائے کسی نے سورج کو اپنا دیوتا بنا لیا اور کسی نے چاند کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا۔ عقائد میں فساد اخلاقی پستی کا باعث بنا۔ اخلاق میں انحطاط نے رائی اور رعایا کو اپنے انفرادی اور اجتماعی فرائض کی ادائیگی سے غافل کر دیا۔
اور جب ان کی ناشکری اور سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کا غضب موسلادھار بارشوں کی صورت میں رونما ہوا۔ اتنی شدت سے بارشیں ہوئیں اور اس زور سے کوہستانی ندی نالوں میں پانی کے سیلاب امڑ آئے کہ وہ مضبوط اور گرینیٹ کے پتھروں سے بنا ہوا ڈیم جو عرصہ دراز سے اپنے نگرانوں کی بے پرواہی کا شکار رہا تھا، اس سیل بے درما کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اس کی پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں جن سے اسے تعمیر کیا گیا تھا، بارش کا پانی انہیں تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا، اور ایسی تباہی کا باعث بنا کہ ساری سرسبزی و شادابی قصہ ماضی بن کر رہ گئی۔ جہاں کبھی لذیذ اور خوشبودار رنگ برنگے پھل دعوت نظارہ دے رہے ہوتے تھے، وہاں ببول کے خاردار درخت، جھاؤ کی جھاڑیاں، بیری کے درخت اگائے، جس نے سبا کی سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفا ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ان کے اس عبرتناک انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یعنی پھر انہوں نے طاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باہوں کو دو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور کچھ چھاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کے کفر و ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم بڑے ناشکر گزار کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔